اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو دنیا کے اندر یعنی کہ جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو اور اس کے اندر کوئی نشانی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 چیزیں اس کے اندر دیکھو۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو تم کثرت سے مسجد کو جاتے ہوئے دیکھو، یعنی بار بار 5 وقت کی نماز میں پابندی کے ساتھ مسجد جاتا ہو، تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ شخص جنتی ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ یاد رکھیے گا، جنت یعنی جنتی شخص یعنی کہ جس کے اوپر جنت واجب ہے، جو لوگ جنتی ہیں، اس کے بارے میں 2 ہی شخص ہیں، ایک انبیاء کرام ہے، ایک صحابہ کرام ہیں۔ یہ لوگ تو فکس ہیں کہ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ انبیاء کرام ہیں، نبی ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے صاف صاف کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ باقی انسانوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے سمجھے کہ نشانی بتلائی ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ وہ کثرت سے خوب مسجد کو جاتا ہو، مسجد کے اندر جا کے نماز کی پابندی کرتا ہو۔ یہ پہلی نشانی ہو گئی۔ دوسری نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کچھ نصیحت کیجئے، کچھ ایسی باتیں بتلا دیجیے جس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنت کے اندر ہم چلے جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ کیا ہے؟ غصہ مت کرنا۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے آگے چلیے۔ تو اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ کہا کہ لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی آگے کچھ نصیحت کیجئے، ہو گیا، غصہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو آگے اللہ کے نبی نے پھر کہا تیسری مرتبہ لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ جس شخص کے اندر یہ 2 چیزیں دیکھیں آپ، ایک شخص پہلا کیا ہے، نمازی ہو، خوب کثرت سے مسجد جاتا ہو، دوسرا یہ کہ وہ انسان غصہ نہ کرتا ہو، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہو، اس کو دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو جائے، تو ایسے شخص سمجھے کہ جنتی ہے۔ ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے گا، اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ نمازی آپ کو ملیں گے، لیکن ان کے چہرے پہ دیکھیے گا کہ اتنا غصہ، ہلکا سا پین مار دیجیے پھر دیکھیے، ہلکا سے بھی کچھ بات وہ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، ہلکا سے بھی کچھ نہ ملے پھر دیکھیے کتنے غصے میں آ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ روٹی کے جو توا دیکھے ہیں نا، جس پہ روٹی پکتی اس کو کیا کہتے ہیں، توا کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جو توا پہ بیٹھا ہوا ہے کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ توا پہ بیٹھا ہوا فوراً غصے میں آ جاتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کا چہرہ سے ہی انسان ڈر جاتا ہے کہ نہیں، چہرہ دیکھ کے ہی ڈر جاتا، آدمی بچہ بھی دیکھے گا ڈر جاتا ہے۔ تو بھائی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لائیے۔ کیا لائیے؟ چہرے پہ مسکراہٹ لائیے، لوگوں سے ملیے، السلام علیکم، ہلکا سا مسکرا دیجیے۔ اب یہ نہیں کہ ہاں 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 ہنس دیجیے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہے، ہلکا سا مسکراہٹ چہرے پہ سجائیے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم فوٹو لیتے ہیں سیلفی تو کہتے ہیں کہ ہلکا سا مسکرائیے، اسمائل، پلیز اسمائل۔ تو 1 سیکنڈ کی مسکراہٹ سے ہماری سیلفی کتنی اچھی آتی ہے، کتنا اچھا فوٹو آتا ہے، خوبصورت لگتا ہے فوٹو میں۔ جب آپ فوٹو کھنچانے بھی جاتے تو وہاں بھی کہتا ہے کہ سر ہلکا سا مسکرائیے، ہلکا سا مسکرائیے۔ تو بتائیے کہ 1 سیکنڈ کے مسکرانے سے ہماری فوٹو ہمارا سیلفی کتنا اچھا آ رہا ہے۔ اگر یہی مسکراہٹ ہم ساری زندگی اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں تو سمجھیے کہ ہماری زندگی کتنی خوشحال گزرے گی۔ گزرے گی کہ نہیں گزرے گی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ گزرے گی نا، بالکل گزرے گی۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ترقی کریں اور جنتی آدمی کی ایک نشانی بیان کیا اللہ کے نبی نے، وہ ہم اپنے اندر صفات پیدا کریں تو 2 چیزوں کو زیادہ لائیں۔ نمبر 1 پر نماز کی پابندی کریں، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہاں ہر ایک انسان کے مطابق آپ یا کوئی بھی انسان آپ کے مطابق ہر ایک انسان نہیں چل سکتا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک آدمی کا مزاج الگ الگ ہے، تو لہٰذا کوشش کیا کیجیے، کمپرومائز کرنا سیکھیے۔ کوئی بات نہیں بھائی، یہ آپ کی رائے ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ میری رائے ہے، زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ دین کا کام بھی آگے چلتا رہے گا
اور انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں بھی آتی رہیں گی۔ دیکھیے زندگی کے اندر خوشیاں کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ پیسے اگر آپ کے پاس ہے تو اس پیسے سے آپ سامان خرید سکتے ہیں، اس پیسے سے آپ بجاج کمپنی کا یا اوشا کمپنی کا ہائی کمپنی کا سامان خرید سکتے ہیں، پیسے آپ کے پاس ہے۔ لیکن خوشی اور غم جو ہے یہ دونوں چیزیں آپ نہیں خرید سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسے دے کے کسی سے خوشی خرید لیے، نہ بالکل نہیں، وہ آپ کو خود اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیے۔ فلاں کچھ بھی ہے کوئی بات نہیں بھائی، اللہ کے مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، امام صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، سیکریٹری صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، ہر ایک انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو آج کے تقریر کا اور آج کا جو یہ میسج ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب تک ہم زندگی گزاریں کوشش یہ کریں کہ اسلام نے جو ہمیں جس باؤنڈری کو باندھ دیا ہے چاروں طرف سے اس پر عمل کریں۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جو ہے 4 جانور ایسے ہیں جس کو ہمیں جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، جو ہم کھا سکتے ہیں۔ گائے ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، دمبا ہے، یہ ساری چیزیں جس کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے، زیادہ بیان کیا ہے۔ اور باقی اور بھی جانور حلال ہیں، جیسے ہرن ہے، مرغا ہے، یہ سب جانور تو حرام ہے، یہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ لیکن قرآن نے جس چیز کو زیادہ بیان کیا ہے اس کو ہم زیادہ فوکس کریں۔ پھر اس کے بعد قرآن نے کہا کہ شراب حرام ہے، تو بالکل حرام ہے، ہم اس کے نزدیک جا ہی نہیں سکتے، چھو ہی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا حرام ہے، اس کے قریب ہمیں بھٹکنا بھی نہیں ہے۔ اور زنا سے مطلب یہ نہیں کہ صرف جو ہے آپس میں تعلق ہو، یہ آنکھ کا بھی زنا سے بچنا ہے۔ موبائل کے اندر آپ جو گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، موبائل کے اندر جو ہے آپ رات کے اندھیرے میں نہ جانے شارٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کیا کیا دیکھ رہے ہیں، سب معلوم ہے۔ کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ یہ بھی آپ زنا والا کام کریے، آنکھ سے آپ زنا کر رہے ہیں، اس کان سے آپ گانا سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ فلموں کی آوازوں کو سن رہے ہیں، تو یہ بھی ایک زنا ہے، اس سے بھی بچنا ہوگا ہمیں۔ یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے بھی ہم غلط کام کر رہے ہیں، حرام والی چیزوں کو چھو رہے ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنا ہوگا۔ یہ پاؤں ہے، پاؤں کا بھی زنا ہے، وہ زنا کیا ہے کہ غلط کاموں کی طرف ہم چل کے جا رہے ہیں، سنیما ہال کی طرف چل کے جا رہے ہیں، وہاں جا کے بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک غلط کام ہے، یہ بھی آپ ایک جو ہے حرام والا کام کر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں سے جو قرآن نے منع کیا ہے ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ کیا ہے؟ ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ آج ہر آدمی شکایت کر رہا ہے کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں پریشان ہیں۔ کل رات جو ہے ایک شخص فون کیے ہوا تھا کہ جو ہے کہ دیکھیے نا امام صاحب بہت پریشان ہیں، ہم رو رہا تھا فون پر۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی جب تک آپ اللہ کے احکام کے طریقے پر زندگی نہیں گزاریے گا، جب تک آپ مکمل طریقے پر ایمان نہیں لائیے گا اور ایمان میں داخل نہیں ہوئیے گا، اور احکام جو اللہ نے بیان کیا اس پر جب تک عمل نہیں کیجیے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ نماز آپ 5 وقت کی نماز چھوڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو زندگی میں سکون نہیں ہے۔ آپ جو حرام کام کر رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، رات میں کریں گے، زندگی میں سکون نہیں ہے، پریشان ہے۔ بھائی دوسروں کے پاس رونے سے اچھا کہ اللہ کے سامنے روئیے، اللہ سے شکایت کیجیے کہ اللہ ہم پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، لوگ پریشان کر رہا ہے۔ تو ہمارے سامنے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ اور ناراض ہو جاتا ہے۔ اس سے اچھا کہ آپ اللہ کے سامنے روئیے۔ کس کے سامنے روئیں؟ اللہ کے سامنے روئیں۔